میری جب شادی ہوئی تو اپنی اماں کو بھی ساتھ لے آئی کیونکہ اماں اندھی تھیں اور میرے علاوہ ان کا کوئی نہ تھا۔ اچانک اماں حاملہ ہو گئیں۔ اماں سے پوچھا تو اماں کہنے لگیں کہ مجھے نہیں معلوم، کسی نے نشہ دے کر میرے ساتھ زبردستی کی، مجھے نہیں معلوم کہ کون ہے۔ جب شوہر، دیور، سسر جی سب کا DNA کروا لیا تو میرے جسم سے تو روح ہی نکل گئی، کیونکہ میری اماں کے ساتھ میں حیرت سے کبھی ڈاکٹر کے چہرے کی جانب دیکھ رہی تھی تو کبھی ڈاکٹر کے کمرے سے باہر ہر بات سے انجان بیٹھی اپنی والدہ کی طرف، جو کہ آنکھوں سے نابینا تھیں۔ میرا ذہن اس بات کو تسلیم نہیں کر پا رہا تھا کہ جو میرے کان سن رہے تھے وہ سچ ہے۔ میری والدہ حاملہ تھیں۔ ایک ناقابل یقین سی بات تھی۔ میرا سر بری طرح سے چکرانے لگا۔ میرے دل کی یہ حالت تھی کہ میرا تنفس بری طرح سے چل رہا تھا۔ میرے چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے تھے۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میں نے ہتھیلی سے پسینہ صاف کیا اور بڑی بے یقینی سے ڈاکٹر کے ہاتھ سے رپورٹ لی اور ان کے کمرے سے باہر نکل کر اماں کا ہاتھ پکڑا اور انہیں کلینک سے باہر لے آئی۔ چند دن سے امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، جو بھی کھاتی تھیں جی متلانے لگتا تھا۔ مجھے لگا کہ ان کا ہاضمہ خراب ہو گیا ہے، اس لیے انہیں قریبی کلینک پر لے آئی، لیکن جو خبر مجھے سننے کو ملی، میرے حواس گم ہو کر رہ گئے تھے۔ مجھے ڈاکٹر نے اکیلے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ امی باہر کرسی پر بیٹھی تھیں۔ مجھ سے بڑی رازداری سے یہ خبر ڈاکٹر نے سنائی تھی، کیونکہ اس عمر کی خواتین کم ہی حاملہ ہوتی تھیں۔ میں امی کا ہاتھ تھامے گمسم سی انہیں اپنے گھر لے جا رہی تھی۔ کون ہو سکتا تھا؟ ایسی گھٹیا حرکت کون کر سکتا تھا؟ میرے گھر بس 3 مرد تھے، میرا شوہر، سسر اور چھوٹا جوان دیور۔ اب تک تو سب کچھ ٹھیک ہی چل رہا تھا۔ میری والدہ پورا دن میرے ساتھ ساتھ ہی رہتی تھی۔ جب میں کچن میں کام کر رہی ہوتی تھی تو وہ کچن میں رکھے ٹیبل پر بیٹھ جاتی تھی، مجھ سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ پورا دن گھر پر نہ میرے شوہر ہوتے تھے نہ ہی میرا دیور سسر ہوتے تھے۔ بس نماز کے اوقات میں وہ مسجد چلے جاتے تھے، کبھی کبھی تو وہ بھی باہر اپنے دوستوں میں بیٹھے رہتے تھے۔ رات کو عشاء کے بعد ہی لوٹتے تھے۔ میرے شوہر نعمان کی والدہ کے انتقال کو یہ 5 سال بیت گئے تھے۔ میرے سسر نے شادی نہیں کی تھی۔ دیور بھی میری اور میری والدہ کی بہت عزت کرتا تھا، زیادہ تر اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ نہ تو اس نے کبھی مجھ سے بے تکلف ہونے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی کبھی میری والدہ سے بس سلام کرنے کے علاوہ بات نہیں کرتا تھا۔ میرے والد کے انتقال کو 2 سال بیت گئے تھے۔ میرے رشتے تو بہت آتے تھے، لیکن میں نے شادی ایک ہی شرط پر رکھی تھی کہ میں اپنی والدہ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ وہ نابینا تھیں، اکیلی گھر پر نہیں رہ سکتی تھیں۔ میں ان کی دیکھ بھال کرتی تھی، اس لیے انہیں تنہا بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میرا اب رشتہ طے نہیں ہو پا رہا تھا، کیونکہ جس گھر میں پہلے سے لڑکے کی ماں موجود ہوتی، وہ یہ بات کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ اس کے گھر بہو کے ساتھ اس کی ماں بھی آ کر رہنے لگے۔ اس لیے جو لوگ اس شرط کے ساتھ شادی پر راضی ہوئے، ان کے گھر کوئی عورت تھی ہی نہیں، بس 3 مرد ہی تھے اور ایک ان کے والد اور میرے شوہر اور اس کا چھوٹا بھائی۔ جب میں رخصت ہو کر سسرال پہنچی تو امی کے لیے ایک الگ کمرہ موجود تھا۔ میرے شوہر میری والدہ کی بہت عزت بھی کرتے تھے۔ سسر اپنے آپ میں رہنے کے عادی تھے۔ دیور یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، زیادہ وقت گھر سے باہر رہتا تھا۔ بظاہر ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں ان لوگوں پر شک کرتی، لیکن جو رپورٹ اس وقت میرے ہاتھ میں تھی وہ مجھے کچھ اور ہی سمجھا رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری سوچ اپنے گھر میں موجود مردوں کی جانب ہی گئی تھی۔ میں ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ بے شک میرا شوہر بہت اچھا تھا، میرا اور میری ماں کا بہت خیال بھی رکھتا تھا، لیکن جو کچھ میری ماں کے ساتھ ہوا تھا، اگر یہ بات میں سسرال میں پوچھتی تو یقیناً ماں کے ساتھ مجھے بھی گھر سے باہر نکال دیا جاتا۔ میں بہت پریشان تھی۔ جب گھر پہنچی امی کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ انہیں کیسی یہ خبر سناتی؟ ان کا تو شاید یہ سن کر ہی BP ہائی ہو جاتا۔ وہ پہلے ہی بلڈ پریشر کی مریضہ تھیں۔ میرا ذہن بالکل معاف ہو چکا تھا۔ کس پر شک کرتی؟ کون تھا جو ایسی گھٹیا حرکت کر رہا تھا؟ گھر پہنچ کر چکراتے سر کے ساتھ میں اپنی ماں کے کمرے میں ہی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے بیٹا، کب سے چپ ہو؟ کیا کہا ہے ڈاکٹر نے؟ اماں نے مجھ سے پوچھا، کیونکہ میں بہت باتونی قسم کی لڑکی تھی، ہر وقت باتیں کرتی رہتی تھی، لیکن آج تو جیسے میری بولتی ہی بند ہو چکی تھی۔ کچھ نہیں کہا ڈاکٹر نے، دوا دی ہے، آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اماں آپ آرام کریں۔ یہ کہہ کر میں نے اماں کو ان کے بیڈ پر لٹا دیا اور خود کچن میں آ کر کھانا تیار کرتے ہوئے بھی میرا ذہن مسلسل اپنی والدہ کی طرف تھا۔ وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، لیکن یہ تو محسوس کر سکتی تھی نا کہ کوئی ان کے قریب آتا ہے۔ کون ہو سکتا ہے؟ کیا میرا سسر یا میرا پھر دیور؟ میرے دماغ کی تنابیں کھنچنے لگیں۔
میرا سر بری طرح سے چکرانے لگا تھا، مجھے کوئی بھی راہ سجائی نہیں دے رہی تھی، کیا کروں، کس سے بات کروں؟ بے شک نعمان اچھے ہیں لیکن اپنے والد اور بھائی کے بارے میں کبھی بھی ایسی بات برداشت نہیں کریں گے، اور امی سے کیسے بات کروں، کیسے بتاؤں انہیں؟ غائب دماغی سے میں کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ جب نعمان آفس سے واپس آئے، میرے لیے گلاب کے پھولوں کے گجرے لائے، لیکن میں مسکرا بھی نہ سکی۔ میں جس اذیت سے گزر رہی تھی وہ میرے لیے ناقابل برداشت سی تھی۔ مجھے چپ دیکھ کر نعمان مجھ سے کہنے لگے، کیا ہے، چپ کیوں ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ میں کیا جواب دیتی؟ میں نے کہا کہ میرے سر میں درد ہے۔ کہنے لگے، کھانا کھا لو پھر میڈیسن لے لینا۔ میں آج سوچ رہا تھا کہ کھانے کے بعد لانگ ڈرائیو پر جائیں گے، لیکن تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے تم آرام کرو۔ کھانا کھا کر میں اپنے کمرے میں آ گئی، امی کی رپورٹس میں الماری میں چھپا دی۔ میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر امی کے کمرے میں آتا کون ہے، اس لیے رات کو جب نعمان کمرے میں آئے تو میں نے کہا کہ امی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ مجھ سے امی کی خیریت دریافت کرنے لگے۔ میں نے کہا کہ نعمان، میں امی کے ساتھ سونا چاہتی ہوں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میری بات سن کر انہوں نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ کہنے لگے، اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، تم جاؤ اپنی امی کا خیال کرو۔ نعمان بہت اچھے انسان تھے، مجھے کبھی میری والدہ کے معاملے میں سختی نہیں کرتے تھے۔ امی کے ساتھ جا کر لیٹ گئی۔ امی سو رہی تھیں، لیکن نیند میں ان کی بڑبڑاہٹ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کا مطلب کوئی رات کو میری ماں کے پاس آتا ہے اور ان کے ساتھ پوری رات میں سو نہیں پائی۔ رات بھر کوئی کمرے میں آیا بھی نہیں تھا۔ صبح ناشتے کے بعد نعمان اور میرا چھوٹا دیور گھر سے چلے گئے۔ میرے سسر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں امی کو اپنے کمرے میں لے آئی۔ میں نے امی سے پوچھا کہ رات کو ان کے کمرے میں کون آتا ہے۔ جو کچھ میری والدہ نے بتایا میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ مجھے پہلا شک ہی میرے سسر پر ہوا تھا، گھر میں ہر وقت وہی موجود ہوتے تھے، لیکن پھر یہ بھی خیال آنے لگا کہ وہ 5 وقت بعد جماعت نماز پڑھتے ہیں۔ میرا دل بڑا عجیب سا ہونے لگا۔ ایک طرف وہ وقت پر نماز پڑھتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں، دوسری طرف کبھی مجھے اپنے دیور پر شک ہونے لگتا۔ وہ رات تک جاگتا تھا، اس کے کمرے سے اکثر ٹی وی کی آوازیں آ رہی ہوتی تھیں۔ ایک بار مجھے یہ کہنے لگا کہ آپ بالکل اپنی والدہ پر ہیں، آپ کی والدہ بہت خوبصورت ہیں، آپ کی والدہ کے بجائے بڑی بہن لگتی ہیں۔ یہ بات اس نے میری شادی کی شروع میں کہی تھی۔ میں نے ہنس کر ٹال دی تھی، لیکن اب ذہن میں آتے ہی میرے اندر ایسی آگ سی لگ گئی تھی کہ ناقابل برداشت تھی۔ کوئی میری ماں کو بے ہوشی کا رومال سنگھا کر اس کے ساتھ زبردستی کرتا تھا۔ میری والدہ کو محسوس ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ غیر اخلاقی کام کیا جا رہا ہے، لیکن وہ نیم غنودگی میں ہوتی تھی۔ میرے لیے یہ بات ایک ناقابل برداشت سی ہو گئی تھی۔ شرم نہیں آتی تھی اس شخص کو ایک اندھی نابینا بیمار عورت کو ہوس کا نشانہ بناتے ہوئے۔ میری بے بسی یہ تھی کہ اگر میں آواز اٹھاتی تو طلاق کا داغ مجھے مل جاتا۔ نعمان لاکھ اچھے صحیح، لیکن اپنے والد کے خلاف بات نہ سنیں گے، نہ ہی مانیں گے، کیونکہ جتنی وہ میری والدہ کی عزت کرتے تھے اتنی ہی وہ اپنے والد کی بھی خدمت کرتے تھے۔ بظاہر تو میرے سسر بھی میری والدہ کو بہن جی کہتے تھے۔ میرے سامنے تو انہوں نے کبھی نظر اٹھا کر بھی میری والدہ کو نہیں دیکھا تھا، لیکن جو کچھ وہ شرافت کی آڑ میں کر رہے تھے وہ بہت گھٹیا کام تھا۔ مجھے اپنے سسر پر غصہ آنے لگا۔ مجھے یاد آنے لگا جب میں کچن میں کام کرتی تھی تو امی میرے ساتھ کچن میں تھی۔ میرے سسر کبھی کچن میں آ کر مجھ سے کہنے لگتے کہ میں ان کے کمرے کی چادر بدل دوں۔ میں کچن سے نکل کر ان کے کمرے میں جاتی اور جب ان کے کمرے کی صفائی کر کے آتی تو کچن میں اپنے لیے چائے بنا رہے ہوتے۔ جب میں کچن میں آتی تو کہتے، میں نے سوچا تم تھک گئی ہوگی اس لیے میں نے چائے خود بنا لی ہے۔ وہ مجھے مسکرا کر دیکھ کر اپنا کپ اٹھائے کچن سے نکل گئے۔ اس وقت تو مجھے یہ بات عام سی لگی تھی، لیکن اب تو ہر عام سی بات پر مجھے شک ہونے لگا تھا۔ ایک بار وہ بازار سے میرے لیے پھل لے کر آئے تو 1 کلو سیب الگ سے مجھے پکڑا دیے۔ کہنے لگے کہ تمہاری والدہ کمزور ہوتی جا رہی ہیں، تم شاید جھجک کی وجہ سے ان کے لیے کچھ منگواتی نہیں ہو، اس لیے یہ سیب انہیں دینا۔ اس وقت بھی مجھے یہ لگا کہ میری والدہ کا احساس کر رہے ہیں۔ میری رات میں آنکھ کھلی تو نعمان کمرے میں نہ ہوتے، پھر کافی دیر بعد وہ کمرے میں آتے۔ میں پوچھتی کہ آپ کہاں گئے ہیں تو کہنے لگتے مجھے سگریٹ پینے کی عادت ہے، رات کو جب ابا گہری نیند سو جاتے ہیں تبھی صحن میں جا کر پیتا ہوں، ورنہ ابا کو فوراً سگریٹ کی بو آ جاتی ہے تو وہ مجھے ڈانٹتے ہیں۔ میں مسکرا کر کہتی کہ وہ آپ کے فائدے کی ہی بات کرتے ہیں، وہ معمولی سی باتیں جو عام گھروں میں ہو جاتی ہیں۔ مجھے وہ سب باتوں پر شک ہونے لگا تھا۔ میری ماں اس عمر میں ایک بہت بڑی اذیت میں پڑ چکی تھیں، ایک ایسی تکلیف میں کہ جب اب تک وہ انجان تھیں، اور میرے لیے یہ دوہری اذیت تھی کہ میں کیسے اپنی اماں کو یہ سب سچ بتاتی جو میں ڈاکٹر سے سن کر آ رہی تھی۔ وہ سہ نہ سکتی تھی، نہ بھی بتاتی تو بھی یہ بات کون سا چھپ سکتی تھی۔ میں بظاہر چپ تھی، لیکن اپنے اندر کسی تکلیف اور اذیت سے گزر رہی تھی۔ یہ بھی جانتی تھی اب میں روز نعمان سے بہانہ بنا دیتی کہ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اپنی امی کے پاس سونے جا رہی ہوں۔ رات بھر مجھے اس شخص کا انتظار رہتا جو میری ماں کو اذیت دینے کا سبب بن رہا تھا۔
چند دن تو نعمان چپ رہے، لیکن اس کے بعد منہ سے تو کبھی کچھ نہیں کہتے، لیکن مجھ سے کچھ اکھڑے سے رہنے لگے۔ لیکن ان کی نظروں میں میرے لیے شکوے صاف نظر آتے تھے۔ ہماری شادی کو بھی چند ماہ ہی گزرے تھے۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ دن بھر وہ آفس میں گزار کر آتے تو رات کو وہ کچھ وقت میرے ساتھ گزارنا چاہتے تھے، لیکن میں خود جس ذہنی الجھن کا شکار تھی، مجھے نعمان کی اس خواہش کا بھی احساس نہیں تھا، اور اب تو میں کام کرنا بھی بھول جاتی۔ رات کو نعمان کے کپڑے بھی پریس کرنا بھول گئی تھی۔ وہ پہلے ہی مجھ سے اکھڑے سے تھے۔ صبح آفس کے لیے لیٹ ہو گئے۔ غصے کے مارے خود ہی اپنے کپڑے پریس کرنے لگے۔ جب میں نے کپڑے پریس کرنے کے لیے کہا تو مجھے غصے سے گھور کر بولے کہ تم بس اپنی ماں کی خدمت کیا کرو، تمہارے لیے بس ایک وہی اہم ہے۔ وہ اس وقت اتنے غصے میں تھے کہ میری کوئی بات نہیں سن رہے تھے۔ ناشتہ کیسے بنا؟ ناشتہ کیے بنا ہی آفس چلے گئے۔ میں اپنی والدہ کی وجہ سے پریشان تھی۔ اس پر نعمان کا رویہ دیکھ کر دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے رونے لگی۔ رات کو نعمان کا موڈ سخت خراب تھا، اس لیے میں نے امی کے کمرے میں جانا پوچھا ہی نہیں، نہ ہی ان کے کمرے میں گئی۔ نعمان سے اپنی غلطی کی معافی میں نے پہلے ہی کی تھی، مگر وہ کہنے لگے کہ معافی مانگ کر مجھے شرمندہ مت کرو، تمہیں سمجھنا چاہیے پورے دن میں تم سے بات کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ وہ جلد ہی راضی بھی ہو گئے تھے، لیکن اگلی صبح امی کی حالت مزمحل سی تھی۔ کہنے لگیں کہ کل رات کو تم میرے پاس کیوں نہیں سوئی؟ جب تم نہیں آتی تو وہ آتا، اور وہ رات میرے لیے اذیت بھری ہوتی ہے۔ امی میرے ساتھ لگ کر رونے لگی تھی۔ میرا دل ہی تو کٹ کے رہ گیا تھا، میرے آنسو بہنے لگے تھے۔ کون تھا جو سب کر رہا تھا؟ نہ میرا اس شہر میں کوئی رشتہ دار تھا، نہ ہی کوئی اپنا جس پہ میں بھروسہ کر کے اپنی والدہ کو چھوڑ دیتی اور وہ آنکھوں سے دیکھ سکتی، تب بھی میں ان کی رہائش کا الگ بندوبست کر دیتی۔ لیکن وہ ایک بے بس اور مجبور سی عورت تھیں۔ انہیں واش روم بھی میں لے کر جاتی تھی۔ میں ابھی اسی الجھن سے نہیں نکلی تھی کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں کہ ایک بار مجھے امی کے چلانے کی آواز آئی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی۔ میں نے برابر میں دیکھا تو نعمان بھی کمرے میں موجود نہیں تھے۔ میں اٹھ کر فٹافٹ سے باہر نکلی تو میرا دیور میری امی کے کمرے میں تھا، اور امی چلا رہی تھیں۔ اندھے پن کی وجہ سے دائیں بائیں ہاتھ چلا رہی تھیں، جیسے کسی سے اپنا آپ چھڑوانے کی صحیح کر رہی تھیں۔ کہہ رہی تھیں مجھ سے دور رہو۔ میرا دیور میری والدہ کے بیڈ سے ذرا فاصلے پر کھڑا تھا، مجھے دیکھ کر نافہم سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو اسے اپنی امی کے کمرے میں دیکھ کر آگ سی لگ گئی۔ میں نے اسے گریباں سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی میری ماں کے ساتھ ایسی گھٹیا حرکت کرتے ہوئے؟ اس کی تو رنگت ہی اڑ گئی۔ کہنے لگا بھابھی آپ ہوش میں تو ہیں، کیا بول رہی ہیں؟ میں تو آپ کی امی کے چلانے کی آواز سن کر آیا تھا۔ میں نے کہا کہ جھوٹ بول رہے ہو، مجھے دیکھ بہانے بنا رہے ہو، تم روز میری اماں کو ہوس کا نشانہ بناتے ہو۔ میرے چلانے پر میرا سسر اور شوہر دونوں وہاں پہنچ گئے۔ میرا دیور اپنا گریبان مجھ سے چھڑوا رہا تھا۔ میرا شوہر بھی میرے پاس آ گیا۔ میرا دیور بھی اس وقت غصے سے بھپر رہا تھا۔ کہنے لگا کہ آپ کی ماں میری ماں کے جیسی ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے ایسا الزام لگاتے ہوئے۔ میں تو سو رہا تھا، آپ کی والدہ کی چلانے کی آواز سنی تو بھاگا ہوا چلا آ گیا۔ ابھی میں ان سے پوچھ ہی رہا کہ انہیں کیا ہوا ہے کہ آپ آ گئی۔ میں نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میرے شوہر میرے ہاتھ سے دیور کا گریبان چھڑوایا اور مجھ پر بھڑک اٹھے۔ کہنے لگے کہ تم نے اتنی رات کو کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ رات کے اس پہر تم چلا رہی ہو، آس پاس کے پڑوسی کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں؟ میں نعمان کی بات کو نظر انداز کر کے کہنے لگی کہ ارمان اچھا لڑکا نہیں ہے، یہ روز رات کو میری ماں کو کلوروفارم سنگھا کر انہیں نیند بے ہوش کر کے ان کے ساتھ۔ میری بات ابھی یہی پہنچی تھی کہ ایک تھپڑ میرے منہ پر بہت زور سے لگا۔ میں دور جا کر گری۔ نعمان غضبناک لہجے میں بولے کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ جو تمہارے منہ میں آئے گا تم بول دو گی؟ تم ہوتی کون ہو میرے بھائی پر الزام لگانے والی؟ میرے سسر بھی غصے میں تھے۔ کہنے لگے ایک تو ہم نے اس کی سگی ماں کو بے سہارا سمجھ کر بہن سمجھ کر اپنے گھر میں رکھا ہے، اور یہ ہے کہ احسان فراموش بن کر میرے ہی بیٹے پر الزام لگا رہی ہے۔ آخر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میرا گھر ٹوٹ رہا تھا۔ مجھے نعمان نے کہا کہ میری والدہ اس گھر میں نہیں رہ سکتی، میں ان کا کہیں اور انتظام کر دوں۔ میں پہلے ہی ذہنی اذیت کا شکار تھی، اپنی والدہ کو لے کر کہاں جاتی؟ اپنا گھر میں نے شادی ہوتے ہی کرائے پر دے دیا تھا، اتنی جلدی میں تو وہ خالی بھی نہ ہونا تھا۔ میں اس قدر پریشان تھی کہ چکرا کر گر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو نعمان میرے پاس ہی کھڑے تھے، کچھ متفکر اور غصے میں تھے۔ مجھے ڈرپ لگی تھی۔ ڈاکٹر نعمان کو میرا خیال رکھنے کا مشورہ دے رہے تھے، وہ بالکل خاموش تھے۔ میری ڈرپ ختم ہوتے ہی وہ مجھے گھر لے آئے، مجھے کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا، خود بھی میرے سامنے بیٹھ کے کہنے لگے کہ جو گھٹیا الزام تم نے میرے بھائی پر لگایا ہے، اگر تم اپنی ماں کا انتظام نہ کرتی تو میں تمہیں رات کو ہی طلاق دے کر گھر سے نکال دیتا، لیکن تم بے ہوش ہو کر گر گئی تھی اور انسانیت کا تقاضا تھا کہ میں تمہیں ہاسپٹل لے جاتا، لیکن جو خبر مجھے تمہیں وہاں لے جا کر سننے کو ملی، میں تمہیں اب کبھی بھی چھوڑ نہیں سکتا۔ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو،
میں ان کی بات کسی بے جان مجسمے کی طرح بیٹھی سن رہی تھی۔ میرے لیے یہ خبر کہ میں امید سے ہوں بہت بڑی خوشخبری تھی، لیکن جن حالات سے مجھے گزرنا پڑ رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے خوش ہونا چاہیے یا رونا چاہیے۔ میرے آنسو بہنے لگے، میں اپنی تکلیف کے ہاتھوں تھک چکی تھی۔ نعمان کی بات ابھی بھی جاری تھی، کہنے لگے، دیکھو گل، میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، تمہاری ماں کی بھی بہت عزت کرتا ہوں۔ ہمارے باپ نے ہمیں عورت کی عزت و احترام کرنا سکھایا ہے۔ محلے بھر میں کبھی ہماری ایسی کوئی بات سننے کو نہیں ملی۔ جو الزام تم نے ارمان پر لگایا ہے وہ نہایت بیہودہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس سے معافی مانگو۔ ابا بہت غصے میں ہیں، اگر تم نے معافی نہ مانگی تو تمہاری ماں یہاں نہیں رہ سکے گی۔ اب تم سوچ لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ مجھے تو یہ سوچ کر حیرت کہ تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا۔ وہ مجھے تعصب سے دیکھ کر کہہ رہے تھے اور اٹھ کر اپنی امی کی رپورٹس نعمان کے سامنے رکھ دی۔ رونے لگی۔ نعمان نے نافہم انداز سے رپورٹس لی اور کھول کر پڑھنے لگے۔ ایک جھٹکا سا تو جو انہیں لگا، وہ بار بار رپورٹس پڑھنے لگے۔ میں ہچکیوں سے رونے لگی۔ میں نے کہا کہ اسے پڑھ کر مجھے کیا سوچنا چاہیے نعمان؟ میری ماں چند ماہ سے یہیں میرے ساتھ اسی گھر میں رہ رہی ہیں اور رات کو کوئی انہیں نشے کی دوا سنگا کر نیم بے ہوش کر دیتا ہے۔ نعمان وہ دیکھ نہیں سکتی ورنہ پہچان جاتی کہ کون ہے۔ میں کس پر شک کروں؟ نعمان، مجھے ارمان سے معافی مانگنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ میں اپنا گھر بچانے کے لیے ارمان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لوں گی، لیکن مجھے بتاؤ کہ جس اذیت سے میں اور میری ماں دو چار ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ میرے شوہر ہیں، محافظ ہیں، آپ کی شرافت کی گواہی میں محلے والوں سے کیوں لوں؟ آپ مجھے بتائیں کہ میری ماں آپ کے گھر میں رہتے ہوئے بھی غیر محفوظ کیسے ہو گئی؟ اس کا قصوروار کون ہے؟ مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دینا آپ کے لیے آسان ہے تاکہ آپ لوگوں کی جھوٹی شرافت کا بھی بھرم رہ جائے۔ اگر آپ اتنے ہی سچے ہیں تو مجھے ایک DNA کی رپورٹس دکھا دیں، سچ سامنے آ جائے، اور اگر قصوروار آپ میں سے کوئی ہوا تو یہ بھی بتا دیں کہ اسے کیا سزا دی جائے گی۔ میرا لہجہ تلخ سا ہو گیا تھا۔ نعمان نے کہا کہ اگر قصوروار ہم میں سے کوئی ہوا تو اسے پولیس کے حوالے کر دینا۔ کچھ ہی دنوں بعد تینوں کی رپورٹس میرے سامنے رکھی تھیں۔ جب میں نے رپورٹس دیکھی تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ DNA کے مطابق وہ تینوں بے قصور تھے۔ میں یہ بھی سمجھ لیتی کہ انہوں نے رپورٹس غلط بنوائی ہیں، لیکن نعمان مجھے خود ہاسپٹل لے کر گئے تھے، اور جس لیبارٹری سے ٹیسٹ ہوا تھا وہ ایک جانی مانی لیب تھی۔ اب تو میں شش و پنج میں مبتلا ہو گئی تھی۔ کون تھا جو میری والدہ کے ساتھ یہ سب کر رہا تھا؟ نعمان نے میری والدہ کے کمرے میں کیمرہ لگا دیا، اور جیسے ایک شخص میری والدہ کے کمرے میں داخل ہوا، نعمان میری والدہ کے کمرے میں چلے گئے اور اسے پکڑ لیا۔ اس نے نواب پہن رکھا تھا۔ جب نواب اتارا تو حیران رہ گئے، وہ تو ہماری گلی کا فقیر سا تھا۔ امی کے کمرے کی کھڑکی پچھلی طرف کھلتی تھی، وہاں ایک گلی تھی، وہ فقیر وہیں سے اندر آتا تھا، میری ماں کو نشے وار دوا سنگھا کر ان کے ساتھ غلط کاری کرتا تھا۔ نعمان نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ میں نے سب سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی۔ نعمان کے ساتھ جا کر میں اپنی والدہ کے DNA بھی کروا آئی تھی۔ پھر یہ سوچا کہ ہر انسان برا نہیں ہوتا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ بہت شکریہ۔